برطانوی اخبار دی اکنامسٹ نے ایک رپورٹ شائع کی اور اس رپورٹ میں درج تھا کہ کس طرح سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بھی وہ ملوث رہے جادو ٹونوں اور اس انداز کے غیر سائنسی اور غیر منطقی چیزوں میں، اور خاص طور پر عمران خان جو فیصلے کرتے رہے وہ ان کے مشورے پر کرتے رہے۔ اس میں یہ بھی ذکر آیا کہ کس طرح سے آئی ایس آئی کے جو جنرل تھے فیض، وہ انہیں بتایا کرتے تھے کسی پیر کے حوالے سے، اور پھر وہ پیر ان کی اہلیہ سے بات کیا کرتا تھا اور وہ ان کی اہلیہ عمران خان کو بتایا کرتی تھیں، اور وہ کچھ دن بعد ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے عمران خان ان کے معتقد تھے بہت زیادہ، اور بعد میں یہ بھی ظاہر ہے کہ عمران خان نے جو فیصلے کیے وہ ان مشوروں کے مطابق تھے جو ان کی اہلیہ انہیں دیا کرتی تھی۔ یہ رپورٹ ہے۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر یہ بحث ہے کہ کیا عمران خان اور ان کی اہلیہ سے متعلق یہ رپورٹ ان کی ذاتی زندگی پر حملہ ہے، اور کیا دنیا بھر میں ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں؟ کیا کسی شخص کی ذاتی زندگی یا کردار یا شخصی آزادی یا شخصی فیصلے انہیں تختہ مشق بنایا جا سکتا ہے؟ صحافتی اصول کیا کہتے ہیں؟ میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اہم ہے، اور اس میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں ہمارے پاس، اور ان کے تناظر میں ہی دیکھتے ہیں پھر سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں عموماً ایسے معاملات میں جو پارٹی کہہ رہی ہوتی ہے نا، آپ اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے کہ سوچنے سمجھنے والے شخص کے طور پر آپ اپنا فیصلہ خود کیا کریں اور سوال اٹھایا کریں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ درست ہے یا غلط ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو یوں بتا دیتا ہوں کہ یورپ میں، خاص طور پر شمالی یورپ میں، جو میڈیا کا نظام ہے وہ کچھ اس انداز سے ہے کہ یہاں پر کامنٹری یعنی تبصرے یا اوپینین پیس اور نیوز رپورٹ میں فرق ہوتا ہے۔ مجھے کوئی بات کہنا ہوگی اور میرے پاس اس کے ثبوت نہیں ہیں، لیکن میری وہ رائے ہے، تو وہ نیوز رپورٹ میں نہیں جا سکے گی، وہ تبصرے کی صورت میں جائے گی۔ اور اسی لیے تبصرے، اگر میں کوئی تبصرہ کرتا ہوں اور میں ویزیبلی لکھ دیتا ہوں، یہاں پر یاد رکھیے جب بھی ٹی وی پر کوئی تبصرہ چلتا ہے تو اوپر لکھا ہوتا ہے یہ کامنٹری ہے۔ کامنٹری پر کوئی بھی عدالت کسی کو نہیں پکڑ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کامنٹری ایک شخص کی ذاتی رائے ہے۔ ہم جنوبی یورپ پر تنقید یہاں ان کے میڈیا سسٹم پر یہ ہوتی ہے کہ وہاں جو کامنٹری ہے اور نیوز ہے ان میں فرق لکھ کر بتایا نہیں جاتا۔ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ وہ نیوز ہے حالانکہ وہ ہوتی کامنٹری ہے۔ شمالی یورپ میں بشمول برطانیہ یہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر آپ کامنٹری کرتے ہیں تو آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کامنٹری ہے، لیکن نیوز رپورٹ ہو تو پھر معاملہ مختلف ہے۔ نیوز رپورٹ کا معاملہ یہ ہے، اور چونکہ ہم انٹرنیشنل میڈیا میں کام کرتے ہیں، نیوز رپورٹ کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی جملہ جس میں الزام ہو اس کے لیے کم از کم 2 سورسز درکار ہوتے ہیں ہمیں۔ اگر وہ 2 سورسز موجود نہ ہوں تو پھر ہمیں ساتھ میں مبینہ لکھنا پڑتا ہے، اور یہ لکھنا پڑتا ہے کہ یہ مصدقہ بات نہیں ہے۔ مصدقہ بات صرف اسی وقت لکھی جاتی ہے جب 2 یا 2 سے زیادہ سورسز موجود ہوں ہر الزام کے ساتھ۔ اگر دی اکنامسٹ نے یہ خبر چھاپی ہے اور نیوز سٹوری کے طور پر چھاپی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے، اس کو شائع کرنے سے پہلے اپنا تمام ہوم ورک کیا ہے۔ اگر کبھی کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے تو یورپ میں بہت آسان ہے کسی رپورٹ کو گرانا یا اس رپورٹ شائع کرنے والے ادارے کے پیچھے جانا۔ آپ بہت آسانی سے، اگر ایک نیوز رپورٹ کوئی شائع ہوتی ہے اور آپ کسی عدالت کا رخ کرتے ہیں اور عدالت میں پیش کرتے ہیں کہ جی مجھ پر یہ الزام لگایا گیا ہے، یہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا، تو اس کو ثابت کرنے میں چند دن سے زیادہ کا عرصہ نہیں لگتا۔ جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے، آپ کا وکیل یہ کیس کرے گا، اس کے اگلے دن ہی جو عدالت ہے وہ کہے گی کہ اس نیوز پیپر کو کہ آپ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے، اس کے تمام تر ثبوت یہاں پر لے آئیں۔ یورپ میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ اگر آپ کوئی رپورٹ شائع ہوتی ہے اور اس میں سورسز ہیں، اور میں سورسز ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، تو بھی وہ سورسز جج کے ساتھ الگ سے، یعنی اگر آپ کہتے ہیں میں کھلی عدالت میں نہیں کر سکتا، میرے سورسز کی زندگی خطرے میں آ جائے گی، تو جج آپ کو الگ چیمبر میں لے جائے گا اور آپ سے وہ جانچے گا، اور بعد میں وہ عدالت میں آ کے کہے گا جی میں نے وہ سورس دیکھ لیے ہیں، موجود ہیں، لیکن ہم سورس ان کی زندگی کے خطرات کی وجہ سے انہیں ظاہر نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی پر الزام لگائیں
اور آپ عدالت میں جائیں اور وہ عدالت میں وہ الزام جھوٹا ہو یا نیوز پیپر وہ سچ ثابت نہ کر سکے تو وہ نیوز پیپر نہ صرف معذرت کرے بلکہ ہر جانا ادا نہ کرے. یہ ہو نہیں سکتا یورپ میں. تو اس کا تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے کہ اگر یہ رپورٹ غلط شائع ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پر شور مچانے یا اس لکھنے والی خاتون کو گالیاں دینے یا اس کے خلاف ٹرینڈ چلانے اس سے بہتر تو ہزار گنا بہتر تھا کہ ایک لائن میں اس رپورٹ کو توڑ دیا جاتا اور وہ یہ کہ ہم اس کو رد کرتے ہیں, یہ من گھڑت ہے اور ہم فلاں عدالت میں ہم نے مقدمہ درج کر دیا ہے, اب عدالت سے بات ہوگی. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج تو ہے نہیں. ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی ہمت کر لی ہے, جرت کر لی ہے بات کرنے کی, تو اس کے ساتھ آپ نے بہت برا سلوک کرنا ہے. یعنی آپ کا تعلق سچائی سے تو نہیں ہے, آپ سچائی آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, حقائق آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ جس معاشرے میں سب سے زیادہ شور مچتا ہے نا کہ جی حقائق پر بات نہیں ہوتی ہے, صحافی جھوٹ بولتے ہیں, لفافے ہیں, منافقت کرتے ہیں, سچ نہیں بتاتے, اس معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ سننا نہیں چاہتا. کیونکہ سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے دوستو. سچ آپ بولیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے سامنے ہزار مشکلات آنا شروع ہو جائیں گی. آپ یاد رکھیے گا کہ کئی پیغمبر ان کی زندگیاں مشکلات میں ڈال دی گئی. یعنی جس کے ساتھ خود خدا موجود تھا ان کے لیے بھی سچ بولنا آسان کبھی نہیں رہا ہے. تو سچ بولنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. ہر چھٹ بھیا جب سچ بولتا ہوا نظر آنے لگ جائے سمجھ لیں وہ سچ نہیں ہے, وہ بھی 2 نمبری ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بشرا تسکین جنہوں نے وہ کو رائٹر ہیں اس نیوز آرٹیکل کی, اس کے خلاف بدترین زبان, یعنی کردار پر, گفتار پر, خاندان پر پتہ نہیں کیا کیا ایک مہم چل رہی ہے. اور کہنا یہ ہے کہ جی آپ کی ہمت کیسے ہوئی, آپ نے یہ شائع کیا. اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا کہ آپ برطانیہ کی عدالت میں جاتے اور برطانیہ کی عدالت میں جا کے اس کو جھوٹا ثابت کرتے اور اس رپورٹ کو بھی گراتے اور ساتھ ہی اس پر ہر جانے کا دعویٰ بھی کرتے. کتنا آسان تھا. لیکن آسان کام تو نہیں کرنا ہم نے, ہم نے تو مشکل کام کرنا ہے. مشکل کام یہ ہے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بولنے کی, کیونکہ ہمارا کیا تعلق سچ جاننے سے, ہمارا کیا تعلق حقائق سے. ہمارے تو پیر و مرشد نے کہہ دیا ہے کہ جی میں تو بہت پاک صاف ہوں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی رپورٹیں شائع ہونا بھی چاہیے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. بات یہ دوستو کہ جادو ٹونے اس میں پاکستان میں ہر تیسرے گھر میں کوئی خاتون کوئی آدمی ملوث ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنی سڑکیں اور دیواریں دیکھیے. سڑکوں پر دونوں طرف آپ کو عامل فلاں بابا کے اشتہارات نظر آئیں گے. محبوب آپ کے قدموں سے لے کے اور نوکری ہو جائے گی اور شادی ہو جائے گی اور رشتہ ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا, اور ہر دوسری گلی میں آپ کو ایک نہ ایک عامل نظر آتا ہے. یہ تو بڑی بات ہی نہیں ہے. تو یہ رپورٹ کیسی ہوئی؟ رپورٹ نہیں ہوئی. تو کیا رپورٹ ہونا چاہیے تھی؟ کیا رپورٹ ہوتی ہے؟ دوستو بات یہ ہے کہ صدر رونالڈ ریگن کی جو بیوی تھیں وہ ایک نجومی کے پاس جایا کرتی تھی. آپ کو بتایا اس پر کتنی سنجیدہ رپورٹنگ ہوئی. اور رپورٹنگ میں یہ نہیں تھا کہ ریگن اس پر یقین رکھتے ہیں. رپورٹ یہ تھی کہ اگر صدر کی اہلیہ نجومی کے پاس جا رہی ہیں تو صدر کے فیصلوں پر بھی تو کہیں نہ کہیں وہ اثر انداز ہو رہی ہوں گی. ملائیشیا اور افریقہ کے کئی ایسے رہنما گزرے ہیں جن پر جادو ٹونے یا نجومیوں کے پاس جانے کی وجہ سے شدید ترین تنقید بھی ہوئی ہے اور رپورٹیں بھی شائع ہوئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ عمران خان جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں یا بشرا بی بی جادو ٹونے پر یقین رکھتی ہیں, یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ کیا ملک کے ایک اہم فیصلہ ساز ادارے یا ملک کے ایک اہم فیصلہ ساز دفتر کا آدمی جو ایسی غیر منطقی, غیر سائنسی چیزوں پر, ایک شبہات اور اوہام پر مبنی ایک نظام پر یقین رکھتا ہو, تو کیا اسے ملک کی فیصلہ سازی کا حق حاصل ہونا چاہیے؟ کیا ایسے فیصلے 22 کروڑ 24 کروڑ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف نہیں ہے؟ ایک نیوکلیئر پاور ملک ہے, اس میں ایک ایسے شخص کو آپ اس کرسی پر بٹھا دیتے ہیں جس کے پاس جوہری بٹن ہے اور وہ شخص جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ رپورٹ ہونے والی چیز ہے؟ بالکل ہونے والی چیز ہے دوستو. اس لیے ہونے والی چیز ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پر بھی عوامی مفاد آ جاتا ہے وہ رپورٹ ہوتی ہے. یعنی یہ بنیادی ذمہ داری ہے نیوز پیپر کی یا صحافیوں کی کہ وہ ایسا کوئی بھی معاملہ جس میں عوامی مفاد شامل ہو جائے اس کو ہر حال میں رپورٹ کریں. عمران خان جادو ٹونے پر یقین رکھتے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے.
امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس ملک کا ایک فیصلہ ساز رہنما جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے. یہ ہے سوال. ایک ایسا سوال یا ایک ایسا یوں سمجھیے کہ ایک شبہ جو آپ کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو کیوں رپورٹ نہیں ہوگی؟ پھر اگلا سوال یہ کہ جی بشرا بی بی کی ذاتی زندگی کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں. دنیا بھر میں جو عوامی عہدے ہوتے ہیں یا ان سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان پر رپورٹنگ ہوتی ہے، اور اگر رپورٹ غلط ہے تو حتک عزت کا دعویٰ ہوتا ہے. اور یہ رپورٹ کوئی پاکستان میں یا کسی اور ملک میں تو شائع نہیں ہوئی، برطانیہ میں شائع ہوئی ہے. تو بہت آسان تھا اس کے خلاف کارروائی کرنا. اس سے پہلے ریحام خان نے کتاب لکھی تھی، ریحام خان کی پتہ نہیں کیا کیا مہم چلی لیکن مقدمہ نہیں کیا. آئلہ ملک نے کیا تو مقدمہ نہیں چلا. ارے بھائی اگر کسی نے غلط لکھا ہے تو یہ تو بہت ضروری ہے نا. اگر بشرا بی بی کے خلاف ایک یا ان کی ذات سے متعلق جھوٹ لکھا گیا ہے تو اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ عدالت جا کے اس جھوٹ کو ختم کروائیں. جرت کیسی ہوئی؟ اگر عمران خان جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتے اور پھر کسی نے رپورٹ کی ہے تو پھر تو اس رپورٹ کو ہر حال میں ٹیک ڈاؤن ہونا چاہیے نا. اس اخبار کو معذرت کرنا چاہیے، ہرجانہ دینا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ یہ بے بنیاد ہے. تو مقدمہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ نہیں پتا. وہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، کل میں نے ایک کلپ دیکھا دوستو، ٹی وی پر بیٹھ کے وہ نعیم پنچوتا وہ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دیں. بھائی دنیا میں کہیں بھی کوئی رپورٹ شائع ہوتی ہے تو میں آپ کو ثبوت کیوں دوں؟ میں نے لکھا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ غلط ہے، آپ عدالت جائیں نا، عدالت مجھ سے لے لے گی ثبوت، دے دوں گا میں ثبوت. آپ کو کیوں دوں؟ آپ کو میں اپنے ذرائع بتاؤں، ان کی زندگیاں خطرے میں ڈال دوں؟ آپ کو لگتا میں نے یہ رپورٹ لکھی ہے بھائی، اگر یہ رپورٹ غلط ہے آپ عدالت میں جائیں اور اس رپورٹ کو غلط کروا دیں. عدالت مجھ سے شواہد مانگے گی تو میں دے دوں گا. مجھے بہت عرصے پہلے کی بات ہے، میں نے ایک رپورٹ کی اور میں جب پاکستان میں تھا تو پتہ چلا جی ایک بڑے فوجی افسر نے کال کر لی جی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی لکھنے کی، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ ہم نے کہا جی ثبوت تو موجود ہیں، آپ آئیں گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ثبوتوں کی کمی ہے تو آپ آئیے اور آپ کو ہم اس کی فوٹو کاپیاں دے دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم آپ ایک کام کریں، وہ کاپیاں لے کے ہمارے پاس آ جائیں. ہم نے کہا صاحب معاملہ یہ کہ آپ عدالت جائیں، عدالت جائیں گے، عدالت ہم سے کہے گی، ہم وہ کاپیوں کے ساتھ عدالت چل جائیں گے، ہم آپ کے پاس کیوں آئیں؟ یعنی میں آپ سے متعلق، آپ پر الزام سے متعلق ایک رپورٹ لکھ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ثبوت لے کے آپ کے پاس آؤں. میں کیوں آؤں آپ کے پاس بھائی؟ آپ عدالت جائیے، عدالت مجھ سے وہ ثبوت مانگے کہ میں عدالت کو دے دوں گا، آپ عدالت سے لے لیجئے گا وہ ثبوت. اگر آپ نے نہیں کیا ہوا تو عدالت میں ثابت کریں. آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں رپورٹ لکھنے پر کہ میں عدالت میں ثابت کروں، تو عدالت جب ہوئے گی تو میں ثابت کر دوں گا. مجھ سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں سٹیٹمنٹ کیسے آئی ہے، میں کہوں گا جی یہاں سے آئی ہے. یہ سٹیٹمنٹ کیسے آئی ہے؟ نیوز رپورٹ میں ایک ایک جملہ ٹریس ہو سکتا ہے دوستو، یہ ہوا میں لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم خود چونکہ کام کرتے ہیں، میں نے چونکہ لوکل میڈیا کے لیے بھی کام کیا ہے، قومی میڈیا کے لیے بھی کام کیا ہے اور بین الاقوامی میڈیا کے لیے بھی کام کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ جو نیوز رپورٹ کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے. تو یہ تو بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک رپورٹ جھوٹی ہے، اس جھوٹی رپورٹ کو عدالت میں جا کے سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے. اور اگر وہ سچی ہے رپورٹ تو اس لکھنے والے کے پیچھے پڑ کے اس کو گالیاں دینے کے بجائے آپ کو خود سے کچھ سوال کرنے چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور نجی زندگی، بھائی نجی زندگی، ٹرمپ کے کتنے افیئر ہیں یہ رپورٹ ہو رہا ہے. برطانیہ کے کئی وزیر اعظم ہیں، ان کے افیئرز تک رپورٹ ہوئے ہیں. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب آپ پبلک فگر ہوتے ہیں اور جب آپ خاص طور پر فیصلہ ساز کسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ذاتی زندگی ہے بھائی، کیونکہ آپ کی ذاتی زندگی کے فیصلے پر اثر پڑ رہا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ہے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے تو ممکن ہے نا کہ اس کی جو بد کرداری ہے وہ اس کے فیصلوں، جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے ہیں یا ان کی زندگی پر اثر ڈالنے والے ہیں، ان فیصلوں پر اثر ڈال دے. اس لیے میری رائے میں یہ بہت ہی نادرست بات ہے. پی ٹی آئی کا یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ آپ جو شخص بھی بات کرتا ہے آپ اس کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں. اور نعرہ کیا ہے جی؟ نعرہ ہے حقیقی آزادی. اچھا حقیقی آزادی کیا ہے؟ کیا ہے حقیقی آزادی؟ حقیقی آزادی تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ آپ پریکٹیکل کر کے دکھاتے. حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو گفتگو کرنے دے رہے ہیں. کسی نے گالی دی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کسی نے کوئی نازیبہ بات کی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. ایک شخص ہے وہ سوال کر رہا ہے،
آپ اس کے سوال کا حق اس سے چھین رہے ہیں. کوئی شخص تنقید کرنا چاہتا ہے، آپ اس کے تنقید کا حق اس سے چھین رہے ہیں. اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کو حقیقی آزادی چاہیے. آپ خود حقیقی آزادی دینے کو تیار نہیں ہیں، لیکن آپ کو چاہیے. اب حالات یہ ہیں کہ عمران ریاض اور صابر شاکر اور سمیع ابراہیم، اس انداز کے لوگ جو پارٹی کے رکن بنے ہوئے ہیں، وہ سننا ہے. اور جو شخص سچ بولنے کی کوشش کرے یا سوال کرنے کی کوشش کرے یا اختلاف کرنے کی کوشش کرے، اس کے پیچھے آپ نے اس کو گالیاں دینا ہے. یعنی کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ تو نون لیگ کے ساتھ ہے. تو بھائی نون لیگ کے ساتھ ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی ہیں، یہ تو ذاتی معاملہ ہو گیا. اگر ان کی رپورٹ ٹھیک ہے تو اس رپورٹ پر بات کریں، رپورٹ غلط ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کروائیں. یہ کیا بیچ میں معاملہ ہے کہ ہم نے اس کو گالیاں دینی ہیں؟ کیوں دینی ہیں گالیاں آپ؟ پھر آج دیکھا وہ شاہ زیب خانزادہ ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، کہیں تو کوئی پی ٹی آئی کا کارکن ہے وہ گالیاں دے رہا ہے کیمرہ آن کر کے. آپ خود بتائیں، ایسے لوگ اگر سڑکوں پر ہوں تو یہ کیا معاشرہ محفوظ ہوگا؟ ان لوگوں کو جیلوں میں نہیں ہونا چاہیے. جو شخص بھی کسی آدمی کو ہیراس کرتا ہے اس طرح سے، لکھنے والے کو، جرم کیا ہے؟ جی ہاں، آپ نے ہم پر اختلاف کیوں کیا، یہ جرم ہے. آپ نے تنقید کیوں کی ہے؟ شاہ زیب نے گالی تو نہیں دی. اور مزے کی بات ہے کہ شاہ زیب نے جو بشرا بی بی پر پروگرام کیا، میں نے وہ سنا، اس میں تو انہوں نے شدید تلخ سوال کیے خاور مانیکا سے. ایک صحافی ہے، اس کا کام ہے یہ سوال کرنا. اگر پبلک انٹرسٹ کا کوئی معاملہ ہے تو اس کو رپورٹ کرنا ہے. ایک آدمی ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس کی زندگی وہ پرائیویٹ زندگی تو نہیں ہو سکتی. پھر وہ تو زندگی اب ایک ایسا فیصلہ ساز جگہ پر وہ بیٹھا رہا ہے اور بیٹھ سکتا ہے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک آدمی ہے، وہ ہے تو بہت بد کردار آدمی، لیکن یار چونکہ اس کی ذاتی زندگی ہے. بھائی ذاتی زندگی ہے تو آپ ایک عام آدمی ہیں، پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ عام آدمی نہیں ہیں، آپ ایک فیصلہ ساز آدمی ہیں، آپ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کی پرائیویٹ زندگی کون سی ہے بھائی؟ اور خاص طور پر ایسے چیزیں جو عام حالات میں آپ خود اس کو غیر قانونی اور غلط قرار دیتے ہیں. یعنی منافقت کا حال دیکھیں گے، ہاتھ میں تسبیح بھی رکھی ہوئی ہے اور سارے غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ارے بھائی، یا تو اس کو ہٹا دو یا اس کو ہٹا دو. اگر آپ نے ساری کام کرنے ہیں اور آپ کی نجی زندگی ہے تو بھائی پبلک لائف ختم کر دیں. آپ اپنی بیٹھیں، آپ ایک الگ سے ایک عام فرد کے طور پر. عبد الظہیر اور عبد البشیر تو یہ کر رہے ہیں کام، کوئی رپورٹ نہیں کر رہا، کسی کو ضرورت نہیں ہے. آپ نے بیٹھنا بھی وزیر اعظم کی سیٹ پر اور کہنا جی مجھ پر بات بھی نہیں ہوگی. اور دوسرا معاملہ کیا ہے کہ جی بشرا بی بی تو غیر سیاسی ہیں. بھائی غیر سیاسی ہیں لیکن وہ ایک سیاسی کردار کے ساتھ ہیں. اگر ان کا کوئی فیل یا ان کا کوئی کام وہ آپ اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو آپ لاکھوں لوگوں کا نمائندہ کہتے ہیں، ان کی زندگی پہ بات نہیں ہوگی. کیوں بات نہیں ہوگی زندگی پہ؟ پبلک لائف تو ہوتی ہی ایسی ہے، اس پر بات ہوتی ہے. میلینیا ٹرمپ اگر آج کوئی کام کرتی ہیں تو کیا میلینیا ٹرمپ پر بات نہیں ہوگی کہ وہ تو غیر سیاسی ہیں؟ میلینیا ٹرمپ کے، یاد رکھیے گا، امیگریشن پر بھی رپورٹیں ہوئی ہیں کہ ان کا تعلق سلوینیا سے ہے. وہ آئی کس ویزا پر تھی یہاں پر؟ ظاہر ہے لاکھوں لوگ دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں. میلینیا ٹرمپ ہی کیوں؟ اس لیے بھائی کہ وہ صدر کی بیوی ہیں. کوشچن تو ہوگا. اور آپ جن کو شکوا ہے کہ صاحب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ نہیں بولتے، سچائی سے کام نہیں لیتے، آپ لوگ جو خود دے دعویٰ کرتے ہیں کہ لوگ سچ نہیں بولتے، اس سچ بولنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی آپ ہیں. اور پھر یہ کہ جی جو آدمی بولے گا جی فلاں آپ فلاں جماعت کے، او بھائی جماعت کیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ یعنی میں کوئی بات کر رہا ہوں، اس بات کا جواب دیجئے، گالی نہ دیجئے، جواب دیجئے، اس کا دلیل سے ثابت کیجئے کہ وہ غلط ہے. آپ نے مجھے گالی کیوں دینا ہے؟ ذاتی جملہ کیوں بولنا ہے آپ نے؟ یعنی ذاتی بات کیوں کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ اس لیے ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اگر آپ واقعی سچ سننا چاہتے ہیں تو اپنے جگر اور دل بڑے کرنے پڑیں گے، دماغ کھولنا پڑے گا. سیاسی رہنما ہیں، پیغمبر نہیں ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی رہنما ہیں اور آپ کی رہنمائی کریں تو ان پر سوال کرنے دیں. سوالوں کو انکریج کریں، ڈسکریج نہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. آداب.